أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ ترجمہ کنزُ الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ کیا تم نے وہ نہ دیکھے جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا ایمان لاتے ہیں، بت اور شیطان پر، اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ راہ پر ہیں۔ یہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جسے خدا لعنت کرے تو ہرگز اس کا کوئی یار نہ پائے گا۔ ترجمہ کنزُ العرفان، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں، اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مشرک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو ہرگز تم اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا؟ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھ مزید 70 یہودی مشرکین مکہ کے پاس پہنچے اور انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ قریش بولے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ تم بھی کتابی ہو اور ان سے قریب تر ہو، اگر ہم نے ان سے جنگ کی اور تم ان سے مل گئے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہمیں اطمینان دلانا ہو تو ہمارے بتوں کو سجدہ کرو۔ ان بد نصیبوں نے سجدہ کر لیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ بتاؤ ہم ٹھیک راستے پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کعب بن اشرف نے کہا کہ تم ٹھیک راہ پر ہو۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں مشرکین کے بتوں تک کو پوجا۔ اس آیت میں طاغوت کا لفظ آیا ہے، یہ طغا سے بنا ہوا ہے جس کا معنی ہے سرکشی۔ جو رب عز و جل سے سرکش ہو اور دوسروں کو سرکش بنائے وہ طاغوت ہے، خواہ شیطان ہو یا انسان۔ قرآن کریم نے سرداران کفر کو بھی طاغوت کہا ہے۔ چونکہ طاغوت کے لفظ میں سرکشی کا مادہ موجود ہے، اس لیے مقربین بارگاہ الہی کے لیے یہ لفظ ہرگز استعمال نہیں ہو سکتا، بلکہ جو ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرے وہ خود طاغوت ہے۔ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا۔ ترجمہ کنزُ الایمان، کیا ملک میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ ایسا ہو تو لوگوں کو تل بھر نہ دیں۔ ترجمہ کنزُ العرفان، کیا ان کے لیے سلطنت کا کچھ حصہ ہے؟ ایسا ہو تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی شے نہ دیتے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے سلطنت کا کچھ حصہ ہے؟ یہودی کہتے تھے کہ ہم ملک اور نبوت کے زیادہ حقدار ہیں، تو ہم کیسے عربوں کی اتباع کریں؟
اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو جھٹلا دیا کہ ان کا ملک میں کیسے حصہ ہے، یعنی کوئی حصہ نہیں ہے، اور اگر بالفرض ان کا سلطنت میں کچھ حصہ ہوتا تو ان کا بخل اس درجے کا ہے کہ یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی شے نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ ترجمہ کنز الایمان، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، تو ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا۔ ترجمہ کنز العرفان، بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ پس بے شک ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بہت بڑی سلطنت دی۔ ام یحسدون الناس، بلکہ یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کے اصل مرض کو بیان فرمایا کہ حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا فرمائی اور ان کے ساتھ ان کے غلاموں کو جو نصرت، غلبہ، عزت وغیرہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان پر یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے حسد کرتے ہیں، حالانکہ یہودیوں کا یہ فعل سراسر جہالت و حماقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر فضل فرمایا تھا کہ کسی کو کتاب عطا فرمائی، کسی کو نبوت اور کسی کو حکومت اور کسی کو اکٹھی کئی چیزیں، جیسے حضرت یوسف، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو نوازا۔ تو پھر اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کرم سے کتاب اور نبوت اور رسالت عطا فرماتا ہے، تو اے یہودیوں تم اس سے کیوں جلتے اور حسد کرتے ہو؟ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔